الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ محترم دوستو اور عزیز ساتھیو، چاند جسے عربی میں ہلال کہتے ہیں، چاند شریعت اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے، چونکہ قمری تاریخ اور چاند جس کو عربی میں قمر کہتے ہیں، اور قمری تاریخ چاند والی تاریخ کو کہتے ہیں۔ اسلامی تاریخ، اردو تاریخ، قمری تاریخ، یہ سب الفاظ الگ الگ ہیں، ان سب کا مطلب ہوتا ہے چاند والی تاریخ یعنی قمری تاریخ۔ تو قمری تاریخ کو اور چاند کو شریعت اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، چونکہ چاند سے ہی ہمارے جو شریعت کے احکام ہیں، مثلا رمضان کے روزے کی شروعات، اس کا اختتام، عید الفطر ادا کرنا، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ اور حج کے ایام اور ارکان، یہ سب چاند سے ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے چاند کو دیکھنا اور دیکھنے کا اہتمام کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے اور مستقل عبادت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سنتوں کی پابندی پر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر اجر و ثواب مرتب ہوا کرتا ہے۔ چاند دیکھنا اور دیکھنے کا اہتمام کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے، اور جو لوگ اہتمام کرتے ہیں وہ اجر و ثواب سے نوازے جاتے ہیں۔ آج سائنس نے ترقی کر لی، کیلنڈر اور جنتریاں مختلف انواع کے بازار میں ہمیں مل جاتے ہیں، اور ہم نے ان پر تکیہ کیا ہوا ہے، اور ان کے جو اندازے ہیں کیلنڈروں کے، جنتریوں کے، وہ تقریباً صحیح بھی ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جنتریوں میں اور کیلنڈروں میں ہم کہیں گم تو نہیں ہو گئے، اور گم ہونے کی وجہ سے ہم نے چاند دیکھنا غیر ضروری تو نہیں سمجھ لیا، اور چاند دیکھنے کا جو ہمارا معمول ہے اور چاند دیکھنے پر جو احادیث مبارکہ میں جو فضیلتیں آئی ہیں چاند کی، ہم اس سے کہیں بے خبر تو نہیں ہو گئے۔ اور اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم کیلنڈروں میں اور جنتروں میں اس طرح کھو جائیں کہ چاند دیکھنے کا اہتمام ہی ختم ہو جائے، تو ہم ایک بہت بڑی سنت سے اپنے آپ کو محروم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا چاند دیکھنے کا اہتمام پورے سال کیجیے۔ اور ظاہر ہے کہ جب شعبان کا چاند جب ہم دیکھ لیتے ہیں، جب شعبان کا مہینہ گزرنے لگتا ہے، تو ہر ایمان والا، چاہے وہ پوری کائنات میں کہیں بھی آباد ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، شعبان کے مہینے میں ہر شخص کو بے تابی ہوتی ہے۔ رمضان کی جب آمد ہوتی ہے تو بے قراری بڑھتی ہے، بے چینی تڑپنے کے حد تک بڑھ جاتی ہے اور تڑپانے لگتی ہے رمضان کے جستجو میں، اس کی آمد میں۔ ایک اہل ایمان، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کے لیے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ آمد جو رمضان قریب آتا ہے، شعبان اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، ہماری خوشیوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ ہمیں ہماری رمضان کی آمد کا جو ہمارا انتظار ہے، اور جو اس کی آمد کی جو ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، ہمیں بے قرار کیے دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پورے سال چاند دیکھنے کا اہتمام کیجیے، خاص طور سے شعبان کا چاند۔ شعبان کا چاند اس لیے تاکہ شعبان کی آخری تاریخ ہمیں یاد رہے، اور شعبان کی ہمیں جب تاریخ معلوم ہوگی تو شعبان کے آخری تاریخوں میں ہم تاریخ کی تعین کر سکیں گے۔ شعبان کا چاند رمضان المبارک کے روزے شروع ہونے کے لیے دیکھنے کا اہتمام کیجیے۔ رمضان کے چاند کا اہتمام اس لیے کیجیے تاکہ ہم رمضان کے روزے مکمل کریں تو ہماری کاؤنٹنگ صحیح ہو، تو رمضان کا چاند کا اہتمام بھی کیجیے۔ اسی طریقے سے شوال کا چاند بھی دیکھا کیجیے اور اس کا اہتمام کیجیے کہ جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو ہمارا رمضان رخصت ہو جاتا ہے، رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ذوالقعدہ کا اہتمام کیجیے، چونکہ ذوالقعدہ کے بعد عید الاضحیٰ، بقرعید اور
بقرعید کے ساتھ ساتھ حج کا موسم آتا ہے جو فرض ہے، تو ذی القعدے کے چاند کا بھی اہتمام کیجئے۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے لیے اور ذی الحجہ کے چاند کا اہتمام کیجئے عید الاضحیٰ کے واسطے اور حج کے واسطے۔ تو لہٰذا ہمیں ان چاندوں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے شعبان کے چاند کا اہتمام کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم ہے، ارشاد محبوب کبریا ہے صلی اللہ تعالی وسلم کہ 29 کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزے کی ابتدا کرو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو، یعنی روزہ رکھنا شروع کرو تو چاند دیکھ کر، اور چاند دیکھ کر ہی عید مناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ چاند نظر آ گیا تو رمضان المبارک کے روزے آپ شروع فرما دیا کرتے تھے۔ صحابہ کا بھی یہی معمول رہا، آج امت کا بھی یہی معمول ہے۔ اور کسی وجہ سے 29 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمان ابر آلود ہو، گرد آلود ہو، چاند مستور ہو جائے، 29 شعبان کو رمضان کا چاند نظر نہ آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر 30 شعبان کی گنتی، 30 کی گنتی پوری کرو، یعنی پھر 30 شعبان کا انتظار کرو۔ تو ہمیں پھر 30 شعبان کا انتظار کرنا چاہیے، اور 30 شعبان جب 29 کو آسمان ابر آلود ہو اور گرد آلود ہو، کسی کو چاند دکھائی نہ دے، یہ کنڈیشن ہو جائے اس طریقے سے، تو پھر کہیں سے کوئی شہادت مل جائے چاند کی تو ہم اس شہادت کو قبول کریں۔ اور آج کے زمانے میں بڑا آسان ہے، رویت ہلال کمیٹی، چاند کمیٹی، جگہ جگہ علماء کرام، مستند علماء ہیں ان کمیٹیوں کے اندر، وہ تحقیق کرتے ہیں اور وہ ان کے ہاں انتظام ہوتا ہے، پھر وہ تحقیق کر کے وہ چاند کی ہمیں اطلاع دیتے ہیں۔ تو رویت ہلال کمیٹی یعنی چاند کمیٹی اگر ہمیں اطلاع دے تو ہمیں ان کی اطلاع کی تصدیق کرنی چاہیے اور ماننی چاہیے، اور ان کے اعلان کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ چاند کے تعلق سے اگر ایک عاقل، بالغ، عادل مسلمان شہادت دے چاند دیکھنے کے لیے تو ایک کی شہادت بھی مانی جائے گی چاند دیکھنے کے تعلق سے، روزے کے چاند۔ باقی چاندوں کے لیے گواہی میں 2 مرد ضروری ہے، یا پھر ایک مرد یا 2 عورتیں، ایک مرد 2 عورتیں یا پھر 2 مرد۔ اسی طریقے سے اگر مرد نہ ہو تو 4 خواتین گواہی دیں گی۔ لیکن رمضان کے چاند کے لیے ایک شہادت عاقل، بالغ، عادل مسلمان نے دی ہے تو ان کی شہادت کو تسلیم کیا جائے گا۔ اگر مطلع صاف ہے، آسمان ابر آلود نہیں ہے، تو پھر ایک کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، پھر بہت سارے لوگ گواہی دیں، اس کی دیکھنے والوں کی تعداد ہو تو پھر اس تعداد کو بہرحال تسلیم کر لیا جائے گا اور مانا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بہرحال چاند دیکھنے کا اہتمام کیجئے اور اپنے نامہ اعمال میں اجر و ثواب جمع کیجئے۔ ہر 29 تاریخ کو پورے سال یہ ضابطہ بنا لیجئے، اپنا اصول بنا لیجئے کہ ہر 29 تاریخ کو چاند دیکھیے۔ اگر چاند دکھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دکھتا ہے تو نیکسٹ ڈے یعنی 30 شعبان کو، یا چاند جس مہینے کا آپ چاند دیکھ رہے ہیں اس مہینے کی 30 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کیجئے۔ یاد رکھیں، چاند دیکھنا مستقل سنت ہے اور ہر سنت اجر و ثواب کا باعث ہوا کرتی ہے۔ ہر سنت پر ہمیں اجر و ثواب اللہ رب کریم عطا فرماتا ہے، لہٰذا چاند دیکھنے کا بہت اہتمام کیجئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو دعا فرمایا کرتے تھے۔ دعاؤں کا بھی اہتمام کیجئے۔ دعا فرماتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و سلامتی کا، ایمان و اسلام کا ذریعہ بنا دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چاند خیر، ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہو، بھلائی کا ذریعہ ہو، ایمان پر قائم رہنے کا ذریعہ ہو، اسلام پر چلنے کا ذریعہ ہو، ہر چیز کی حفاظت ہو۔ ہم اس میں تقوی میں، طہارت میں، بزرگی میں، نیکی میں آپ کی رضا رب کریم حاصل کرنے میں یہ ہمارے لیے یہ مہینہ خیر کا مہینہ ثابت ہو، ہمارے لیے بھلائی کا مہینہ ثابت ہو۔ ہم شرور و فتن سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے
سرکشی اور عناد سے ہم دور رہیں، اور سراپا اطاعت و فرما برداری کا پیکر بن کر زندگی گزاریں۔ یہ مہینہ ہمارے لیے ایسا ہو گیا کہ اللہ رب کریم سے دعا کی جاتی ہے، اور آخر میں ربی و ربک اللہ، کہ اے چاند میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے مختلف دعائیں مختلف احادیث میں چاند دیکھنے کے تعلق سے وارد ہیں۔ اس دعا کا اہتمام کریں یا دیگر دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند دیکھنے کے موقع پر وارد ہوئی ہیں، ان دعاؤں کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں، مختلف مہینوں میں، مختلف چاند دیکھنے کے وقت میں مختلف دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ ہمیں ان دعاؤں کا بہرحال اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ہمیں روزہ چاند دیکھ کر کے ہی رکھنا ہے، اور روزے کا اختتام بھی چاند دیکھ کر ہی، یعنی عید چاند دیکھ کر ہی کرنا ہے۔ یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں ہر شخص کے لیے چاند دیکھنا اور اہتمام کرنا بہت آسان نہیں ہے، تو لہٰذا رویت حلال کمیٹی کی طرف سے اگر چاند کا اعلان ہوتا ہے اور اس کی تصدیق کی جاتی ہے، تو ہمیں بغیر کسی تردد کے اس رویت حلال کمیٹی کی خبر کو ماننا چاہیے، اور مل جل کر ہمیں رمضان کی ابتدا یا اس کا اختتام کرنا چاہیے۔ آئیے میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب کریم مجھے بھی اور آپ سبھی ساتھیوں کو پوری زندگی چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق بخشے، اور اس کو سنت اور اجر کا موقع سمجھیں اور ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ لہٰذا پوری زندگی اس کا اہتمام کریں، اور خاص طور سے شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، ان مہینوں کا تو خاص طور سے اہتمام رکھیں، چونکہ یہ مہینے عبادت اور عید تہوار کے مہینے ہیں، حج کے فرض ہونے، رمضان کے روزے جو فرض ہیں، فرائض کا بھی اس سے واسطہ ہے، جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا ان مہینوں کا تو بطور خاص اہتمام کریں۔ اللہ رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔